اگر مفتی سلمان صاحب ازہری واقعتاً دیوبندی بریلوی مکاتب فکر کے درمیان خلوص و صدق کے ساتھ، نیک نیتی کے ساتھ اتفاق و اتحاد چاہتے ہیں تو بڑی اچھی بات ہے، مگر اس کے لیے جس طریقے سے ان کا مطالبہ یہ ہے کہ وہ مولانا اسماعیل شہید، مولانا محمد قاسم نانوتوی، مولانا رشید احمد گنگوہی اور مولانا آصف علی صاحب تھانوی، ان حضرات کی کتابوں کا انہوں نے حوالہ دیا ہے کہ ان کتابوں سے تبری اور بیزاری اور برات کریں علماء دیوبند اور دیوبندی حضرات، تو ظاہر بات ہے کہ بات پھر انصاف کی اور عدل کی یہ ہوگی کہ فاضل بریلوی کی جو باتیں یا ان کے رفقا کی، ان کے رفقائے کار کی، ان کے معاونین کی اور بعد میں ان کے متبعین کی جو باتیں قابل اشکال ہیں، کیا وہ بریلوی حضرات بھی اس سے تبری، برات، اظہار بیزاری کرنے کے لیے تیار ہیں؟ تو ظاہر بات ہے کہ اس صورت میں پھر دونوں اپنی اپنی جگہ لوٹ جائیں گے، تو بات وہیں کہ وہیں رہ جائے گی۔ تو اگر واقعتاً یہ اتفاق و اتحاد چاہتے ہیں تو اس کی واحد صورت احقر کے نزدیک یہی ہے کہ ان مباحث کو بالکل نہ چھیڑا جائے اور خالص ان باتوں پر جو شریعت میں، سنت میں، طریقت میں سنیت، حنفیت اور چشتیت ان حضرات کے نزدیک بالکل مسلم ہیں تینوں چیزیں، کہ اہل اسلام میں سنیت بھی اور ہمارے پورے بر صغیر بالخصوص ہندوستان میں حنفیت بھی اور چشتیت بھی اور تمام صوفیاء کرام کے نزدیک جو ان حضرات سے پہلے کی چیزیں ہیں جو واقعتاً ثابت اور منقول ہیں، ان کا ثبوت چاہیے، اس پر پورا اتفاق کر لیں۔ اور وہ احقر اس سلسلے میں عرض کیا کرتا ہے کہ وہ ہماری 3 نسبتیں ہیں۔ حق تعالی شانہ سے نسبت، اس میں کوئی اختلاف نہیں، ہماری بندگی، عبدیت اس سلسلے میں بھی، اور حضرت آدم حضرت حوا کے اولاد ہونے میں بھی ہم سب کے کوئی اختلاف نہیں ہے، اور آخر میں سید الرسول خاتم النبیین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے میں۔ تو اس کے تحفظ کے لیے عقائد، اخلاق اور اعمال ہیں، اس کے لیے ہمارے شریعت اور سنت اور طریقت کے ضوابط ہیں، اس سے اہل علم واقف ہیں۔ تو جو کچھ ہوا گزشتہ را صلوات، آئندہ را احتیاط، یہ صورت تو ممکن ہے، لیکن یہ کتاب اگر آپ نے کہا کہ دیوبندیوں نے یہ لکھا ہے تو آپ دیوبندیوں کو بھی خالی از اسلحہ نہ سمجھیں، ان کے پاس بھی سارا مواد موجود ہے۔ اگر کسی کو واقعتاً احقاق حق مقصود ہے تو اس کو سب سے پہلے الجنہ لأہل سنہ دیکھنی چاہیے، حضرت مولانا عبدالغنی خان صاحب پٹیالوی رحمۃ اللہ علیہ کی، جو مدرسہ امینیہ میں شیخ الحدیث بھی رہے، مفتی بھی رہے، اور حضرت مولانا مفتی کفایت اللہ صاحب کے بڑے معتمد علیہ، اور حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ بھی تھے۔ یہ نام الجنہ لأہل سنہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے تجویز فرمایا تھا، اور ہمارے استاد حضرت مولانا مفتی محمود حسن صاحب گنگوہی، سابق مفتی اعظم دارالعلوم مظاہر العلوم، فرمایا کرتے تھے کہ اس موضوع پر سب سے عالمانہ کتاب، مدلل کتاب الجنہ لأہل سنہ ہے، اس کو اہل علم دیکھ سکتے ہیں، اس کے اندر دونوں کے دعاوی اور دونوں کے دلائل موجود ہیں۔ دوسری کتاب انکشاف حق ہے، جو جبل العلم حضرت مولانا مفتی خلیل احمد بدایونی رحمۃ اللہ علیہ کی ہے، جو فاضل بریلوی احمد رضا خان صاحب کے بیک واسطہ شاگرد اور مجاز تھے۔ درمیان میں فاضل بریلوی کے اور مفتی صاحب بدایونی کے صرف ایک واسطہ ہے، اور بریلوی علماء ان کو جبل العلم سے یاد کرتے تھے جب تک کہ انہوں نے یہ اعلان نہیں کیا تھا کہ علماء دیوبند حق پر ہیں۔ انکشاف حق وہ کتاب نہایت عالمانہ ہے، اور اب تک ایسی کتاب موجود نہیں ہے۔ مجھ سے حضرت مولانا سید ارشاد احمد صاحب فیض آبادی، سابق مبلغ اعظم دارالعلوم دیوبند، نے فرمایا تھا کہ اب تک کسی دیوبندی نے ایسی کتاب نہیں لکھی تھی جو حضرت مولانا مفتی خلیل احمد صاحب بدایونی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی ہے، انکشاف حق، اس کو دیکھا جائے۔ اور آخر میں نہایت عام فہم اور سلیس زبان میں والد بزرگوار حضرت مولانا مفتی القدوس صاحب رومی کی ہے، دیوبند سے بریلی تک، جس کو دیوبند میں حضرت حکیم الاسلام مولانا قاری محمد طیب صاحب نے اپنے صاحبزادے مولانا محمد سالم صاحب کے ذریعے چھپوایا تھا، اس کو طبع کرایا۔ اور
بیرون ہند میں حضرت مولانا سلیم اللہ خان صاحب نے اس کو شائع کرایا، اور دیوبندیت بریلویت ایک مطالعہ، اس کے لیے اس کو داخل نصاب بھی کرایا۔ یہ 3 کتابیں اگر کوئی دیکھنے کے بعد اور پھر یہ رائے جو اخر نے پیش کی ہے اس سے اگر اختلاف کرے، اس کی بات صحیح ہوگی، میں قبول کرنے کو بالکل تیار ہوں، ورنہ اس بات کو باتوں کا جواب ہے ان کتابوں بالکل مکمل، مدلل اور مسکت جواب ہے۔ اور دیکھیے اگر ان مولانا اسماعیل شہید کی جو حوالہ دے رہے ہیں وہ تو عبارت، کیونکہ ان کی فارسی جی اس میں دیکھیے اس میں بات یہ ہے کہ مولانا اسماعیل شہید، سید احمد شہید، مولانا عبدالحی برہانوی، ان کی نسبتیں جو میں نے عرض کی کہ سید صاحب خلیفہ اعظم ہیں، خلیفہ ارشد ہیں شاہ عبدالعزیز صاحب کے، حقیقی بھتیجے ہیں شاہ عبدالعزیز صاحب کے مولانا اسماعیل شہید، اور حقیقی بھانجے ہیں حضرت مولانا عبدالحی صاحب برہانوی رحمۃ اللہ علیہ۔ سلسلہ روایت شاہ عبدالعزیز صاحب کے بعد شاہ اسحاق صاحب سے چلتا ہے جو ان کے نواسے ہوتے ہیں۔ تو یہ چاروں شخصیات ایسی ہیں کہ ان کو دفع نہیں کیا جا سکتا ہے، ان سے سلسلہ تمام دیوبندیوں کا، تمام اہل حدیث حضرات کا چلتا ہے، حتیٰ کہ بریلوی حضرات خود فاضل بریلوی کے والد بزرگوار اور ان کے جد امجد یہ حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب شاہ اسحاق صاحب سے وابستہ ہیں۔ ان کی سند کا انکار اگر کرتے ہیں تو خان صاحب کی سند کا بھی انکار کرنا پڑے گا، انقطاع لازم آئے گا۔ تو ایسی صورت کے اندر اپنے بڑوں کو تسلیم کرنے کے بعد، اور جن چیزوں پر اتفاق ہو سکتا ہے جو اصولی طور پر 2 جگہوں میں اب تک ہو چکا ہے، اولاً جمعیت علماء ہند میں جو قائم ہوئی تھی اس وقت، اس میں علماء دیوبند، علماء بریلی، علماء بدایوں جو بریلوی علماء سے زیادہ اس سلسلے میں متصلب ان کیا سمجھے جاتے ہیں، وہ تک اس میں شامل تھے، اور علماء اہل حدیث بھی تھے۔ تو یہ اتحاد ایسا نہیں ہے کہ اس کی دعوت کوئی نئی ہے، یہ پہلے ہو چکا ہے، عملاً ہو چکا ہے، اور پھر اسی بنیاد پر آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ میں بھی ان سب کو شامل کیا گیا۔ تو اس لیے یہ کوئی نئی دعوت نہیں ہے، لیکن تجویز ایسی ہونی چاہیے جو دونوں جانب چل سکے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔